أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت عوضی چیز ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے ان کے ساتھ اتنی مقدار میں آپ لوگوں کو زیادتی کرنے کی گنجائش ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، واحسنوا، اچھائی کرتے رہنا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کیا کرو۔ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، کہیں آپ لوگوں کو روک دیا گیا تو جیسی آسانی ہو ذبح کر دینا۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور حلق نہ کرنا سر کے بالوں کا، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، جو آپ لوگوں میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، بالوں کو منڈوانا چاہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیہ دے دے 3 روزے رکھنے کی صورت میں، یا 6 مسکینوں کو کھلانے کی صورت میں، یا بکرا ذبح کرنے کی صورت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب آپ لوگ امن میں ہوں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس کسی نے عمرہ سمیت حج تمتع کیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کو جیسی آسان ہو جانور ذبح کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو نہ پائے قربانی کے جانور کو یا طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو سفر حج میں ہی 3 دن کے روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اپنے گھر لوٹنے کے بعد، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے جو کہ مسجد حرام میں حاضر نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی سخت پکڑ والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک اشکال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ خرچ، حج اور عمرہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام عمرۃ القضاء کی نیت سے صلح حدیبیہ کے اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے، تو دل میں خیال تھا کہ ذی قعدہ تو شرعاً ایک محترم مہینہ ہے، ابتداء اسلام میں اس میں جنگ و جدال کی اجازت نہیں تھی، بعد میں سب مہینے محترم قرار دیے گئے۔ تو ذی قعدہ میں اگر کفار ہم سے لڑائی کریں تو ہم کیا کریں گے؟ تو حکم ہوا کہ ذی قعدہ
حرمت والا مہینہ ہے تو ان کے لیے بھی حرمت والا مہینہ ہے. جب وہ پہل کریں تو آپ لوگوں کو بھی دفاعی جہاد کرنے کی اجازت ہے. اور حرمت جو ہے یہ ایک عوضی چیز ہے. وہ حرمت کو توڑیں گے پہلے تو آپ لوگ اپنی دفاع اختیار کرو گے تو گویا کہ حرمت کے بدلے ہو گئی. اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور پھر واضح کر کے فرمایا کہ جتنی زیادتی وہ کریں تو اتنی زیادتی کی گنجائش ہے. ہاں اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہوگی. اور ساتھ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ مال ہو اور خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالنا ہے. حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یہاں احصار کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اگر کسی کو حج عمرہ سے روک دیا گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ حج سے یا عمرے سے احرام باندھنے کے بعد کسی کو روک دیا گیا، احرام باندھ لیا، نیت کی، اب اس کو روک دیا گیا تو اس کے لیے حرم شریف میں ایک جانور یعنی بکرا یا بکری یا بڑے جانور میں کوئی حصہ رکھنا یہ ضروری ہے. وہاں جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد یہ احرام کھول دے اور سر کے بال بھی منڈوا دے تو یہ حلال ہو جائے گا، ورنہ یہ آدمی حلال نہیں ہوگا. یعنی احرام کی پابندیاں اس پہ بدستور ہوں گی. جیسے یہ گزشتہ مہینے بھی ہوا، کچھ ساتھی جہاز میں وہ بیٹھے ہوئے حرام باندھ کے نیت کر کے جہاز میں بیٹھے ہوئے ان کو اتارا گیا کہ حکم آ گیا سعودی حکومت کی طرف سے کہ عمرے کے لیے کوئی نہ آئے. ایسے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا گزشتہ مہینے، یعنی وہ 26 فروری کو یہ ہوا تھا. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کسی سے رابطہ کرے اور وہاں کوئی بکری بکرا ذبح کرائے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے احرام اتارنا جائز ہے اور تمام کام ان کے لیے حلال ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی بیمار ہے، احرام میں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن سر کے بالوں کو منڈوانا چاہتا ہے، جیسے سر میں جوؤں کا پڑ جانا یا اور کوئی بیماری، خارش، خطرناک امراض وغیرہ، تو اس کے لیے اختیار ہے 3 کاموں میں سر کے تمام بالوں کو منڈوا دیں. اگرچہ حج اور عمرہ مکمل نہیں ہے لیکن عذر ہے، اب یا تو 3 دن روزے رکھے، اس کی مرضی، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا کوئی بکری یا بکرا ذبح کرے. 3 کاموں میں اس کو اختیار ہے. تینوں میں سے ایک کا کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی حج کر رہا ہے تو حج کی 3 قسمیں ہیں. حج افراد جس میں عمرہ نہ ہو، صرف حج، یہ وہاں کے مقیم لوگ کرتے ہیں. اور حج تمتع، حج اور عمرہ لیکن دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ احرام باندھا جائے. عمرے کے لیے حرام جا کے عمرہ کرے اور احرام اتارے، سر کے بال منڈوائے، حلال ہو جائے، وہاں انتظار میں رہے، حج کے ایام آ جائے تو 7 ذی الحجہ کو یا 8 کی صبح کو پھر احرام باندھے حج کی نیت سے. یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج علیحدہ علیحدہ احرام باندھ کے کرنا، یہ حج تمتع ہے. اس میں بھی قربانی واجب ہے. حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے. اور حج قران ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنا، درمیان میں حلت
نہ آئے اسی احرام کی پابندیوں میں ہو کہ عمرہ اور حج دونوں اتصال سے ادا کرے، اس میں بھی قربانی واجب ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو حج تمتع یا حج قران ان میں قربانی واجب ہے۔ کوئی یہ حج تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، یا تھے لیکن گم ہو گئے، یا پیسے تو ہیں لیکن وہ قربانی کے جانور نہیں مل رہے، تو پھر یہ کرے کہ 10 دن روزے رکھے، 7، 8، 9 ذی الحجہ کو، یعنی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 3 دن روزے رکھے، 7، 8، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، اور 7 روزے پھر حج کے بعد وطن واپس لوٹ کے افضل ہیں، وہاں بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے، گناہ ہے۔ عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، یہ 5 دنوں میں وہ روزہ رکھنا شرعاً گناہ ہے۔ اسی طرح 5 دن جو حج کے ایام ہیں، ایام الحج، ان میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ باقی پورا سال عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایام حج ہیں 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ روزے کا ذکر آیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے بھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اعمال کا ایک گلدستہ تیار کر کے، یا اللہ میں آپ کا بندہ، یہ اعمال مجھ سے قبول فرما اور اپنی رضا کا فیصلہ فرما کہ یا اللہ موجودہ پریشانیوں کو دور فرما۔ کل جمعرات ہے، کوشش کریں جن سے ہو سکے گھروں میں بھی تلقین کریں۔ عورتوں کے ہاں اعمال کا بڑا شوق ہے لیکن ان کو ترغیب دی جائے، اور موسم بھی اتنا گرم نہیں ہے، روزہ بھی آسان ہے اور تقریباً ہر آدمی کی چھٹی بھی ہے، تو ہو سکے تو کل اس نیت سے روزہ رکھیں، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ تو اس پہ بہت بڑا اجر ہوگا۔ امت کی فکر میں روزہ رکھنا، یاد رکھنا، یہ اپنے روزے سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ امت کی فکر ہے، غریب، مسکین، فقیر کی فکر ہے، بیماروں کی فکر ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ممکن ہے اللہ کو کسی کا اخلاص قبول ہو اور رضا کا فیصلہ فرما کے حالات کو دور فرما دے، خوشیوں کا فیصلہ فرما دے۔